آج ہم آپ کو ایک ایسے راز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے صدیوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک ایسی ہستی جو قیامت کے قریب ایک فتنہ بن کر سامنے آئے گی اور جس کے بارے میں دنیا کے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دجال کی، جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دجال کہاں ہے؟ کیا وہ ابھی بھی قید ہے یا ہمارے درمیان آ چکا ہے، یا واقعی وہ ایک جزیرے میں زنجیروں میں بند ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان سب سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ ایسی حقیقتوں سے واقف ہونے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ ناظرین، دجال کا نام عربی زبان میں دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی دھوکہ اور فریب کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ دجال اپنی فریب کاری اور طاقتوں کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کا مقصد لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اگرچہ قرآن مجید میں دجال کا نام براہ راست نہیں آیا، مگر فتنوں اور آزمائشوں کے بارے میں کئی آیات موجود ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ عنکبوت میں فرمایا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اسی طرح سورۃ انفال میں فرمایا، اور اس فتنے سے بچو جو خاص کر صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، بلکہ وہ سب کو پہنچے گا۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مختلف فتنوں سے آزما سکتے ہیں، اور دجال سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ ایک مشہور حدیث جسے حدیث جساسہ کہا جاتا ہے، اس میں ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیران کن واقعہ بیان کیا۔ تمیم داری کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ ایک سمندری سفر کے دوران ایک جزیرے پر رکے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب مخلوق کو دیکھا جس کا نام جساسہ تھا۔ جب تمیم داری نے جزیرے پر قدم رکھا تو انہیں جساسہ نامی ایک مخلوق ملی جو انسانوں سے مختلف شکل و صورت کی تھی۔ جساسہ نے انہیں خبر دی کہ اس جزیرے میں دجال قید ہے۔ تمیم داری نے بیان کیا کہ انہوں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا، اور دجال نے خود کہا کہ وہ اپنی رہائی کا انتظار کر رہا ہے۔ دجال نے ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد ہی آزاد ہوگا اور پھر زمین پر فتنہ پھیلائے گا۔ تمیم داری نے اپنی روایت میں کہا کہ دجال نے انہیں بتایا کہ وہ آتش فشاں پہاڑ کے قریب چھپ کر رہتا ہے، اور اس کے پاس لوگوں کو فریب دینے کے لیے کئی جادوئی طاقتیں ہیں۔ اسلامی علماء نے اس جزیرے کے مقام کے بارے میں مختلف آراء بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جزیرہ شمالی سمندر میں واقع ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک خفیہ مقام پر قید ہے جسے عام انسان نہیں پا سکتے۔ وہ مقام ابھی تک ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی حکمت کے مطابق چھپا رکھا ہے۔ ناظرین، دجال کی قید کی جگہ کے بارے میں مختلف تفصیلات ملتی ہیں، جیسے کہ اسے جزیروں کے ایک مجموعے میں قید کیا گیا ہے جو زمین کے مختلف حصوں سے دور ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ ایک بہت بڑی چٹان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جہاں صرف اللہ کے علم میں ہے کہ دجال کب آزاد ہوگا۔ احادیث رسول میں دجال کے بارے میں کئی اہم نشانیوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ دجال کی ایک آنکھ عیب دار ہوگی اور دوسری بڑی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن دیکھ سکے گا۔ وہ لوگوں کو عجیب و غریب کرامات دکھائے گا، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، جنت اور جہنم دکھانا۔ وہ ایک وقت میں زمین کے بیشتر حصوں میں سفر کرے گا اور اپنے پیروکاروں کو مال و دولت اور آسائشوں کا وعدہ دے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنوں سے آگاہ کیا تاکہ ہم تیار رہیں۔ دجال کے ساتھ بڑے شیطانی فریب ہوں گے،
اور وہ ایسی چالیں چلیں گے کہ لوگ اس کے جھوٹ کو سچ مانیں گے۔ دجال کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ اسے خدا مانیں اور اس کی عبادت کریں۔ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی جو عام انسانوں کو حیران کر دیں گی، جیسے بارش برسانا، بیماروں کو شفا دینا اور کئی حیرت انگیز کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کئی تدابیر بتائیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کو پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں اور دجال کی فتنہ انگیزی سے بچنے کی دعا کریں۔ ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق دجال کی فتنہ انگیزی ایک عظیم امتحان ہوگی اور اس کی قید کی جگہ بھی اللہ کے رازوں میں شامل ہے۔ علامہ اقبال نے بھی دجال کو ایک فلسفیانہ اور علامتی انداز میں بیان کیا کہ دجال کی فتنہ انگیزی ایک ایسی طاقت ہوگی جو دین اور دنیا کو الگ کرنے کی کوشش کرے گی۔ دجال کا فتنہ ہمیں ایمان کی حفاظت اور تقوی کی ضرورت کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں، اس کی عبادت میں مخلص رہیں اور دنیا کی فریب کاریوں سے بچیں۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔